السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے لیے۔ میرا نام محمد حزیر امجد ہے اور میں فاسٹ یونیورسٹی سے ڈیٹا سائنس کے اندر بیچلرز کر رہا ہوں اور میرا اب لاسٹ سمیسٹر ہے وہاں پہ۔ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں انجینئر صاحب کا بڑا پکا، جسے کہتے ہیں بلائنڈ فالوور تھا ایک زمانے میں، لیکن جب مجھے ان چیزوں کا احساس ہوا کہ انجینئر صاحب جن بنیادوں کے اوپر کھیل رہے ہیں وہ انتہائی کمزور بنیادیں ہیں، اور بالخصوص جب میرا تعارف مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے ہوا تو میں نے انہیں ایک بہت ہی انتہائی علمی شخصیت پایا کہ جو جذبات سے بہت اوپر جا کے معاملات کو ایڈریس کرتے ہیں اور انتہائی علمی سٹائل کے اندر۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ انجینئر صاحب تو ہمیں آج تک انہوں نے یہی سکھایا کہ ہم علمی انداز میں معاملات کو لے کے چلیں گے، علمی انداز میں ہم جذبات کو پس پشت ڈال دیں گے، لیکن جب مفتی راشد محمود رضوی علمی انداز میں کلپ ریکارڈ کراتے ہیں تو اس کا تو انجینئر صاحب کوئی جواب نہیں دیتے، جواب ہی پی جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ جذباتی انداز میں انجینئر صاحب کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں ان کے کلپ لگا کے مرزا صاحب آنسر کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے مجھے تھوڑی سی یہ چیز کلک کی کہ انجینئر صاحب کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ کہا کہ جی آپ نے علم سے جواب دینا ہے، علم کی بات کرنی ہے، لیکن جو بندہ علمی، خود انجینئر صاحب کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مفتی راشد محمود صاحب ایک انتہائی علمی شخصیت ہے، باوجود اس کے انجینئر صاحب کی زبان سے مفتی راشد محمود کے خلاف اچھے کلمات نہیں نکلتے، کبھی وہ منافق کہہ دیتے ہیں، کبھی چھوٹو کہہ دیتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ، حالانکہ وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اختلاف میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اصل میں جب میں نے ڈیپ کیا ان چیزوں کو، مجھے پتہ چلا کہ انجینئر صاحب کی اصل دشمنی مفتی راشد محمود رضوی سے ہے کیا۔ اصل میں یہ کہ انجینئر صاحب جن چیزوں کا کلیم کرتے ہیں نا، مفتی راشد محمود بس ان چیزوں کو پکڑ کے توڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انجینئر صاحب نے کلیم کیا کہ یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پینے والا واقعہ ہے یہ تو کسی کتاب میں ہی نہیں آتا، یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، پہلے روایت لے کے آئیں۔ اچھا، مفتی راشد محمود رضوی نے کوئی درجنوں کتابوں سے وہ روایت نکال کے دکھا دی خالد بن ولید کے زہر پینے والے واقعے کی۔ اب انجینئر صاحب نے پھر سے پینترا بدلا کہ جی نہیں، روایت تو ہے البتہ ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ آگے امام حسمی نے لکھا ہوا جی یہ اس کے اوپر یہ تان ہے، یہ راوی فلاں۔ ٹھیک، مفتی راشد بھائی پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی روایت ہے ہی نہیں، اب نکل ہی ہے تو آپ ضعیف کی طرف چل پڑے ہو، ٹھیک ہے۔ خیر، مفتی راشد محمود نے پھر اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرایا کہ نہیں، آپ نے دجل فریبی سے کام لیا ہے، یہ اس طریقے سے یہ جو روایتیں ہیں بالکل ٹھیک ہیں، یہاں پہ ائمہ محدثین نے ان چیزوں کو درست کہا ہوا ہے، اور آپ وہ کلپس جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مفتی راشد محمود کے جو کلپس ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے واقعے کے اوپر، یہاں سے میرے مائنڈ نے کلک کیا کہ نہیں، یہ بندہ دجل فریبی سے کام لیتا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ بالخصوص ایک دفعہ کسی نے انجینئر صاحب سے پوچھا جی یہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو آگے سے ہنس گئے، نہیں جی یہ تو نبی اسلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو پپا جانی نے فرمایا۔ حالانکہ ٹیبل پہ جو مرزا صاحب کی کتابیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے کلپس ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ انجینئر صاحب ایک کسی حدیث کا رد کر رہے ہیں اور وہ حدیث ٹیبل کے اوپر جو کتب پڑھی ہوئی ہیں انہی میں لکھی ہوئی ہے، اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یعنی انجینئر صاحب کو ہم نے ہٹ درم پایا کہ آپ بجائے یہ کہہ دو کہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہو نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں، اور آپ آگے سے مذاق بھی اڑا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر جی یہ تو پپا جانی نے فرمایا۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں انجینئر صاحب سے بد ظن ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ انجینئر صاحب ڈرپوک انسان ہے، انتہائی ڈرپوک انسان ہے۔ جو بندہ غیرت مند ہوتا ہے، جو بندہ حسینی، آج تک آپ نے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق پڑھایا، کربلا پڑھائی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ انجینئر صاحب آپ کے اندر امام حسین کا کوئی ایک بھی وصف آپ کے اندر نہیں پایا جاتا، آپ حسینی نہیں ہیں۔ آپ اگر حسینی ہوتے نا تو آپ للکارتے کہ مفتی راشد محمود آ جائیں میدان میں بیٹھا ہوں ادھر، آ جائیں، لیکن نہیں، آپ کو مفتی راشد محمود ہوں، دوسرے جو علماء آئے ہیں آپ کے پاس، آپ کے اندر اتنا وہ ہے ہی نہیں، جسے کہتے ہیں اتنی کمپیٹنس ہی نہیں ہے کہ آپ ان علماء کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہ دوسری یہ وجہ تھی کہ میں نے آپ سے
میں نے اعلان برات کر دیا کہ میں اب آج سے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ خیانت کر رہے ہیں، حوالوں میں آپ خیانت کر رہے ہیں. نمبر 2، آپ کی زبان پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کے جو منہ میں آتا ہے آپ بک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گستاخی کا فتویٰ لگانے میں آپ بہت تیز ہیں. اور بالکل اسی طریقے سے کہ اگر آپ کے سامنے کسی علمی شخصیت کا نام لیا جائے جو آپ کے خلاف کام کرتی ہے تو آپ اس کو گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کسی جذباتی شخصیت کا اگر آپ کے سامنے نام لیا جائے جو آپ کے خلاف جذباتی کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، اس کا آپ بڑی عزت سے نام لیتے ہیں تاکہ عوام کو یہ تاثر جائے کہ دیکھیں جی وہ مرزا صاحب کو اتنے برے الفاظ میں یاد کر رہا ہے تو مرزا صاحب اسے حافظہ اللہ اور یہ کہ. تو انجینئر صاحب آپ انتہائی دجل فریب بندے ہیں، آپ سے بڑا جھوٹا انسان میں نے نہیں دیکھا. آپ کتابوں کے نام پہ، بخاری مسلم کے نام پہ آپ نے جھوٹ بولنے میں ہیں. آپ سے بڑا ڈرپوک انسان کوئی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. تو میں اگر اپنی گفتگو کو چند جملوں کے اندر سمیٹوں وہ یہ کہ مفتی راشد محمود صاحب آپ ایک گریٹ بندے ہیں، آپ نے اس کے خلاف کام جاری رکھنا ہے. صرف میں نہیں، میں گواہ ہوں اس چیز کا. میرے بھائی، میرے دوست، کافی لوگ آپ کی ان ویڈیوز کو سن کے واپس آئے ہیں، انجینئر صاحب کی طرف سے واپس آ گئے ہیں. تو مفتی راشد محمود صاحب میرا آپ کو پیغام ہے، آپ نے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے یہ ساری چیزوں کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جزاک اللہ خیر. میں کچھ سال پہلے انجینئر صاحب کا بلائنڈ فالوور ہوتا تھا، تو اصل میں یہ میری دل کی بات تھی جو میں بس کہنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب کو شکریہ کے طور پہ. بلائنڈ فالوور تھا انجینئر صاحب کا، اور ابھی تک ہم یہی سمجھتے تھے ہم اصل قرآن و حدیث والے ہیں، باقی لوگ تو جھک مار رہے ہیں. اور جب سے الحمدللہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سننا شروع کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پکا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہوں یہ کہنے میں کہ میں پکا کٹڑ حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فقہ کے اندر انتہائی کمزور ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، لیکن جو فقہ والے ہیں میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو یہی دیکھا کہ وہ ان لوگوں کو ذلیل کر کے ہی اٹھتے ہیں جس مجلس سے بھی اٹھتے ہیں جو فقہ والے ہیں. لہٰذا میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہم جیسے بڑے جو ینگسٹرز تھے جو انجینئر صاحب کے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، مفتی راشد محمود نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ اصل بات نہیں، اصل بات یہ کہ مفتی راشد محمود کا جو انداز بیان ہے نا، انداز گفتگو ہے، میں اس سے انتہائی متاثر ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتا کہ مجھے غصہ نہ آئے، ایک بندہ مجھے منافق کہہ دے، کفر کا فتویٰ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی وہ آگ بجھانے کے لیے مجھے چھوٹو کہہ دے، ٹھیک ہے، تو اور میں پھر بھی آگے سے شائستگی سے بات کر رہا ہوں، تو میں اپنے لیے تو اس کو ایسا نہیں سمجھتا. یہ مفتی راشد محمود کا ہی ظرف ہے کہ اتنی باتوں کے باوجود وہ صرف دلائل سے ہی بات کرتے ہیں، دلائل سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو مفتی صاحب کے لیے یہ گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر بھی آ جائے. تو الحمدللہ مفتی صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یقین ماننے میں بہت خوشی ہوتی ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے. اب آپ کے کلپ کا انتظار ہی ہو رہا ہے.